اسلام کی باکردار خواتین نے اپنے کردار سے تاریخ پر جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس پر مورخ حیران ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو دی گئی اہمیت بے سبب نہیں۔ اسلام کی ان معظم و مکرم خواتین میں ایک نمایاں ترین نام نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جن کی عظمت آج بھی قائم ہے۔ آج 1400 صدیاں بیت گئی ہیں، جس میں ایثار، قربانی، حلم و بردباری، استقامت و استقلال اور دلیری و شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہاں ان عظیم خاتون کی حیات طیبہ کو دہرائے بغیر یہ ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت زینب بنت علی 5 جمادی الاول یا بعض روایات میں 1 شعبان 5 یا 6 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد گرامی شیر خدا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے مشہور القاب ثانیہ زہرا، شریکت الحسین، عالمہ، عقیلہ بنی ہاشم، سیدہ صغرا، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ اور دوسرے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے اور حضرت فاطمہ زہرا نے امیر المومنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کبھی ایسا ہوا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کی ہو؟ اور حضرت علی نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ دختر کا نام زینب رکھ دیجئے۔ میں نے لوح محفوظ میں یہی نام رقم کر رکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا، میری وصیت ہے سب اس بیٹی کا احترام کریں، کیونکہ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے۔ جس طرح دین و شریعت کے تحفظ و عروج اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، پاسداری اور معاونت کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ کی کوششیں بے مثال اور لازوال تھیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی زینب کا صبر و استقامت، راہ خدا میں جذبہ ایثار اور فداکاری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانی کائنات کے لیے مثال رہے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جہاں خانوادہ اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھیں، وہیں انہیں صحابیہ کا شرف بھی حاصل تھا۔ ثانیہ زہرا نے نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابش سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے آغوش نبوت و ولایت و عصمت میں پرورش پائی، علم و عرفان کے سرچشموں سے سیراب ہوئیں اور صبر و استقامت اور شجاعت کا درس حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ثانیہ زہرا میں برداشت و پائیداری کو روشن کر دیا، تاکہ راہ مستقیم پر چلنے والے انسانوں کے لیے تاابد عملی نمونہ بن جائیں اور تمام مسلمان ان کی پیروی کر سکیں۔ 11 محرم سن 61 ہجری کو یزیدی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر شام لے چلا تو سیدہ زینب نے اس دوران شہیدان راہ شرف و فضل کے پسماندگان و اسیروں کی گراں قدر میراث کی جس طرح پاسداری اور حفاظت کی اور شہداء کے گراں بہا خون کو رائگاں ہونے سے بچایا، اس پر کوفہ و شام کے بازاروں اور ابن زیاد و یزید کے درباروں میں بنت حیدر کرار کے خطبات، بیانات اور تقریرات شاہد و گواہ ہیں، جنہوں نے یزیدیت اور اس کے ہم نواؤں کے چہروں پر پڑے ہوئے اسلام کے
مصنوعی نقاب کو اتار پھینکا اور ظلم و جبر، اسلام شکنی کی بنیادوں پر ایستادہ کسر ہائے یزیدیت میں زلزلہ لے آئے۔ دانشکدہ ادبیات قاہرہ کی مشہور و معروف ادیبہ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی رقم کرتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عقیلہ بنی ہاشم نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح واضح طور پر پورا کیا کہ قیامت تک سانحہ کربلا کو جاویداں کر دیا۔ ثانیہ زہرا نے اپنے خطاب کو جاری رکھا، یہ آوازیں عوام الناس کے کانوں میں گونجتی رہیں اور ہمیشہ ان کے دلوں کو بے قرار کرتی رہیں، اور وہ اپنے کو ہی خود ہی سرزنش کرتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ کسر ہائے یزیدیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ جب اولاد نبی کا اسیر قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ہمارے حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر با شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اللہ تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ و تیغ کیا۔ کائنات کی افضل ترین ہستی کی نواسی کے خطبات نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل ڈالا اور ظلم و بربریت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ فتح سے مخمور حکمران شرمندگی اور شکست کا نمونہ بن گئے۔ حضرت زینب کے خطبات نے نہ صرف ظالمانہ یزیدی حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور ظلم و جبر کے مقابل صبر و استقامت و جرت کا استعارہ بھی بن گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ
بن جعفر طیار سے ہوئی۔ آپ کے 2 فرزندان اون اور محمد کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب بنت علی حضرت امام حسین کی شہادت کے تقریباً 1.5 سال بعد 15 رجب المرجب کو دوسری مرتبہ سفر شام کے دوران درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ آپ کا مزار مقدسہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ہے اور ہمیں ان سے سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں آج بھی موجود ہیں۔